الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن سے متعلق جو صورت ہے وہ سورۃ الشمس، سورہ نمبر 91۔ اس کی 10 آیتوں کی تفسیر بیان کی جا چکی ہے۔ آج آخری 5 آیتیں ہیں، 11 سے 15 تک۔ آئیے ہم ان آیتوں کی پہلے تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کذبت ثمود بطغواہا، قوم ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلا دیا۔ اذ انبعث اشقاہا، جبکہ ان میں ان کی قوم کا سب سے بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو ان سے اللہ کے رسول صالح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کی پانی پینے کی باری کی حفاظت کرو۔ فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ فعقروہا، پھر ان لوگوں نے اس اونٹنی کے کونچیں کاٹ ڈالیں، اس کو ذبح کر دیا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، تو ان کے رب نے ان کے اوپر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاکت ڈالی۔ فسواہا، اور پھر اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور وہ یعنی اللہ اس کے تباہ کرنے کے اور برباد کرنے کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ یہ جو 5 آیتیں ہیں سورہ شمس کی آخر کی 11 سے 15، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پہلے اسی صورت کے اندر آسمان اور زمین کی مثالیں دے کر سورج، چاند، دن اور رات، ان سب چیزوں کی مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کی۔ چونکہ جو آسمانی شہادتیں ہوتی ہیں، آسمان اور زمین کی اور چاند اور سورج کی اور دن اور رات کی، یہ سب جو چیزیں ہیں، ان سب چیزوں سے اگر کوئی آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہے، عبرت حاصل کرنا چاہے، تو وہی شخص ان چیزوں سے عبرت حاصل کر سکتا ہے جو عقل مند ہے۔ اگر ایک آدمی عقل مند ہے، اس کے اندر غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہے، تو وہ اللہ کی ان قدرت کو دیکھ کر، اللہ کی ان چیزوں کو دیکھ کر، اللہ کی خدائی کو اور اس کے معبود ہونے کو یقین کر لے گا، مان لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آسمان کی، زمین کی، دن اور رات کی، چاند اور سورج کی دلیلیں پیش کیں، گواہیاں پیش کیں، اور پھر آخر میں انسان کی اپنے نفس کی، انسان کی اپنے جان کی گواہی پیش کی کہ اگر انسان آسمان اور زمین، چاند، سورج اور دن اور رات کے آنے جانے کے بعد بھی مجھ کو نہیں سمجھتا، میری طاقت اور قدرت کو نہیں مانتا، تو اس کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے انسانی جان کی اور اس کو درست بنانے کی۔ تو اللہ نے انسانی جان کی قسم کھائی کہ انسان اپنے آپ پر غور کرے، اپنے بارے میں سوچے کہ اللہ نے اس کو کس طرح سے بنایا ہے، اس کا جو اسٹرکچر ہے، اس کا جو ڈھانچہ ہے، اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں،
پارٹس آف دا باڈی ہیں وہ کیسے ہیں، کتنے مناسب ہیں، کتنے موزوں اور درست ہیں. تو عقل مندوں کے لیے یہ ساری چیزیں کافی ہیں کہ وہ اس طریقے سے ان سب چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو سمجھے. لیکن بعض لوگوں کے لیے صرف یہ چیزیں کافی نہیں ہیں. ان کے لیے اپنی آنکھ سے دیکھی ہوئی کوئی گواہی چاہیے، کوئی ایسا واقعہ چاہیے جس واقعے کو دیکھ کر وہ اللہ کی قدرت کو سمجھیں. تو اللہ نے ایسی بھی شہادتیں پیش کی ہیں، اللہ نے قرآن میں ایسی بھی باتیں اور ایسے بھی واقعات پیش کیے ہیں تو جن کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے اس سے سبق حاصل کرنے کی، تو ان لوگوں نے اس سے سبق حاصل کیا. اور جن لوگوں کے اندر اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی کوئی کیپیسٹی صلاحیت نہیں تھی تو وہ ناکام ہو گئے. اس واقعے کو دیکھنے کے بعد بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. بالکل یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی ان آیتوں میں بیان فرمائی ہے کہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود ایک قوم ہے جس کی طرف اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. ان کے سامنے بھی آسمان، زمین، چاند، سورج اور دن اور رات کے آنے جانے یہ سب چیزیں موجود تھیں، لیکن ان چیزوں سے ان لوگوں نے عبرت حاصل نہیں کی. ان کو ایک کوئی واقعہ چاہیے تھا کہ صالح علیہ السلام کو ہم نبی کیسے مانیں، صالح علیہ السلام کو ہم اللہ کا نبی کیسے تسلیم کریں. ان لوگوں نے مطالبہ کیا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ ہم آپ کو نبی مان لیں گے، شرط یہ ہے کہ پہاڑ کی جو یہ چٹان ہے اس کے اندر سے آپ کوئی اونٹنی نکال دیں. مطالبہ کیا. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ چاہے گا تو تمہارے لیے اونٹنی نکال دے گا اس پتھر کی چٹان میں سے، لیکن کیا اس کے بعد تم لوگ مجھ کو نبی مان لو گے؟ جب ان لوگوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم آپ کو نبی مان لیں گے، حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول کی اور پتھر کی چٹان میں سے ایک اونٹنی ظاہر ہوئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ نے جب یہ معجزہ ظاہر کیا، یہ میراکل ظاہر کیا، تو فوراً ان لوگوں کو، پوری قوم کو مجموعی طور پر حضرت صالح علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چاہیے تھا، ایمان لانا چاہیے تھا. کیونکہ ان کے مطالبے کے بعد، ان کی درخواست اور اپیل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے اونٹنی کی درخواست کی اور اللہ نے اونٹنی پتھر کی چٹان میں سے نکال دیا. ان کا مطالبہ پورا ہو چکا تھا، اب ان کو اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن ان کی بدقسمتی کہ وہ ایمان نہیں لائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کذبت ثمود بطغواہا، کہ قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلا دیا، حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا. اور یہ سمود وہ قوم ہے جو حجاز یعنی مکہ، مدینہ اور طائف کے شہر کو حجاز کہا جاتا ہے، حجاز اور شام کے درمیان ان لوگوں کا مسکن تھا، ان لوگوں کے رہنے کی جگہ تھی، ان کے بڑے بڑے محلات تھے، مکانات تھے. یہاں یہ بات ہم اور آپ سن لیں، جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم کی مثال بیان کی ہے تو یہ وہی قوم ہے جس کے بارے میں عرب کے لوگ زیادہ سے زیادہ واقف ہیں. یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری صورتوں میں، جیسا کہ سورہ فجر سورہ نمبر 89 کے اندر اللہ نے قوم عاد کا ذکر کیا، فرعون کی قوم کا ذکر کیا اور پھر قوم سمود کا ذکر کیا، اس صورت میں اللہ نے صرف قوم سمود کا کیوں نام لیا؟ دوسری قوم کا نام اس میں نہیں آیا ہے، صرف قوم سمود کا نام آیا. تو مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ عرب کے اندر، عرب قوموں میں جتنی قومیں ہلاک ہوئی تھیں، چاہے وہ قوم نوح ہو، چاہے وہ قوم عاد ہو، چاہے وہ اور کوئی قوم ہو، ان تمام قوموں میں، ہلاک ہونے والی قوموں میں
عرب کے لوگ جس قوم سے سب سے زیادہ واقف تھے وہ قوم سمود، یہ ان کے قریب بھی تھے۔ قوم نوح پہلے ہلاک ہو چکی تھی، قوم عاد اس سے پہلے ہلاک ہو چکی تھی، اور یہ قوم سمود بعد میں ہلاک ہوئی، قوم عاد کے بعد ہلاک ہوئی۔ اور عرب کے لوگ، قریش کے لوگ سمود کے لوگوں سے زیادہ واقف تھے، تو اللہ نے ان کے سامنے قوم سمود کا واقعہ ذکر کیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کذبت سمود بطغواہا، کہ سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلا دیا اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کو۔ واقعہ اس طرح سے ہوا کہ جب ان لوگوں نے جھٹلا دیا اور پھر نشانی کے طور پر، امتحان کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے، حضرت صالح علیہ السلام نے یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو یہ تو معجزہ ہے جو اللہ نے میرے ہاتھ پہ ظاہر کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تمہارا امتحان بھی ہے کہ دیکھو تمہارے جانوروں کے پانی پینے کی باری ایک دن ہوگی، ایک دن صرف اس اونٹنے کی پانی پینے کی باری ہوگی۔ جس دن یہ اونٹنی پانی پیے گی تمہارے جانوروں میں سے کوئی جانور پانی نہ پیے۔ لیکن وہ بھلا اس کو کہاں ماننے والے تھے؟ ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور ایک شخص کو آمادہ کیا، راضی کیا، اپنی قوم کے سردار کو جس کا نام قدار ابن سالف یا قدار ابن سالف ہے، اس کو آمادہ کیا کہ تم اس اونٹنی کو ذبح کر دینا، اس کی نسیں کاٹ دینا تاکہ یہ مر جائے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ یہاں ایک بات اور بھی میں عرض کرتا چلوں کہ لفظ تغوا استعمال ہوا ہے، کذبت سمود بتغواہا۔ تغوا کہتے ہیں کھلم کھلا بغاوت کرنے کو، کھلم کھلا ڈھٹائی کے ساتھ جرم کرنے کو اور گناہ کرنے کو۔ تو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اس لفظ سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ سمود کی قوم نے جو حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تو اس وجہ سے نہیں کہ ان کو معلوم نہیں تھا یا ان کے اوپر حق بات واضح نہیں ہوئی تھی، نہیں، بلکہ ان کے سامنے حق بات دو دو چار کی طرح واضح ہو چکی تھی۔ انہوں نے جو حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تو اپنی سرکشی کی وجہ سے، تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے، فخر کی وجہ سے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ آراف میں بھی بیان کیا ہے۔ سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 73 کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ قوم سمود کی طرف اللہ نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے کہا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہا کہ اے میری قوم تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود اور خدا نہیں ہے، رب نہیں ہے۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی آ گئی ہے، ایک معجزہ آ گیا ہے۔ تم لوگ اس اونٹنی کو بدنیتی سے چھونا بھی مت، اس کے ساتھ برا سلوک مت کرنا ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم کو گھیر لے گا۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکشی اور گناہ کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ سرکشی اور گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کیا، اور یہی وہ قوم ہے کہ جس کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں جب صحابہ کرام کو لے کر نکلے ہیں ان کے راستوں سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو جب کبھی بھی ہلاک ہونے والی قوم کی بستیوں سے گزرو تو روتے ہوئے اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے گزرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کب ہلاک کیا؟ جب اللہ کی حجت پوری ہو گئی، جب اللہ نے بتا دیا کہ حق بات یہ ہے اور ان لوگوں نے تسلیم بھی کر لیا کہ حق بات یہی ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کہتے ہیں، اس کے بعد بھی نہیں مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ ہم آپ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں، ہمارے سامنے ایک بات آ گئی کہ یہ حق ہے، اسے ہمیں ماننا چاہیے، بلکہ ماننا ضروری ہے۔ اگر ہم اس حق بات کا انکار کرتے ہیں، اس حق بات کو نہیں مانتے ہیں تو ظاہر بات ہے ہم اللہ کے کسی نہ کسی عذاب کی شکل میں ضرور گرفتار ہوں گے۔ اور یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جو لوگ حق بات کی طرف بلانے والے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تو کامیاب کرنے ہی والے ہیں، اس دنیا میں بھی ان کی کامیابی کھلی ہوئی ہے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ظاہر فرما دیتے ہیں، جیسے یہی حضرت صالح علیہ السلام ہیں، انہوں نے حق کی طرف لوگوں کو بلایا،
جو ان کے ماننے والے تھے انہوں نے بھی حق کی طرف لوگوں کو بلایا، تو اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو جنہوں نے حق کی طرف بلایا ان کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے اس سے فرار اختیار کیا، اس سے بچنا چاہا اور لوگوں کو حق بات سے روکا، اللہ نے ان کو آخرت میں جو کچھ ان کے جو انجام ہے وہ تو ہے ہی، اللہ نے اس دنیا میں بھی ان کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا۔ اذ انبعث اشقاہا، جب ان کی قوم میں سے ان کی قوم کا جو بڑا آدمی تھا، جو سب سے بڑا بدبخت تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ انبعاث کہتے ہیں کسی چیز کے لیے کمر بستہ ہو جانا، کمر باندھ لینا۔ ظاہر بات ہے کہ اس شخص نے ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا، بہت بڑے جرم کے لیے یہ شخص کھڑا ہوا۔ وہ جرم کیا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو معجزے کے طور پر ظاہر ہوئی تھی اس کو اس نے ذبح کر ڈالا، اس کی رگیں کاٹ ڈالیں، جس کی وجہ سے وہ اونٹنی مر گئی۔ تو انبعاث کہتے ہیں کسی کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا، اپنے کمر کو باندھ لینا، کمر بستہ ہو جانا، اسی کو انبعاث کہتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں سب سے بڑا بدبخت کہا ہے۔ ظاہر بات ہے اس شخص سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے، جبکہ اس کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ہم لوگوں نے مطالبہ کیا، درخواست کی صالح علیہ السلام سے کہ آپ کوئی اونٹنی ظاہر کیجیے پتھر کی چٹان میں سے، اور اللہ نے وہ اونٹنی ظاہر فرما دی۔ اب ہم کو مان لینا چاہیے تھا، لیکن وہ شخص اس نے نہیں مانا، اور پھر گناہ اور سرکشی پر آمادہ ہو کر اس نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ تو اللہ نے اس کو سب سے بڑا شقی اور سب سے بڑا بدبخت کہا ہے۔ تو اللہ نے یہاں اشاروں میں خالی ذکر کر دیا، قریش کے لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ اے قریش کے لوگوں، اگر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے دل میں کچھ برا سوچا ہے، ان کے قتل کی کوئی سازش اگر تم نے کی ہے، تو یاد رکھو سمود کا واقعہ یاد کرو کہ جب ان لوگوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا، اونٹنی کو ذبح کر دیا، تو اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو تم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے بارے میں سوچتے ہو تو اس کے انجام سے بھی واقف ہو جاؤ، آگاہ رہو۔ تو اشاروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ دیکھو آگاہ ہو جاؤ کہ قوم سمود نے اپنی اونٹنی کو ذبح کر ڈالا، مار ڈالا، تو اللہ نے پوری قوم کو برباد کر دیا۔ تو اگر تم نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی سازش کی ہے ان کو قتل کرنے کی، تو تم بھی برے انجام سے نہیں بچ سکتے ہو۔ لیکن وہی ہوا جو شاعر نے کہا ہے کہ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ قوم سمود زبردست قوم تھی، طاقتور تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو برباد کر دیا، اس کو تہس نہس کر دیا اور اس کو بے نام و نشان کر دیا۔ اگر قرآن پاک کے اندر اس قوم کا ذکر نہ ہوتا، حدیث کی کتابوں میں اور اسلامی تاریخ میں اس قوم کا ذکر نہ ہوتا، تو ظاہر بات ہے ہم اور آپ جانتے بھی نہیں کہ قوم سمود کوئی قوم گزری ہے۔ تو اللہ نے عبرت کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے ان کے واقعات ہمارے سامنے ذکر فرمائے ہیں۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو ان سے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ کی جو یہ اونٹنی ہے اس کے پانی پینے کی باری کا خیال کرنا، جس دن پانی پینے کی اس کی باری ہے اس دن تم اپنے جانوروں کو پانی مت پلانا۔ لیکن ان لوگوں نے اپنے سردار اور اپنے لیڈر قیدار بن سالف سے کہا، ایجیٹیشن کیا، احتجاج کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم لوگ اسی دن پانی پلائیں گے جس دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، دن الگ الگ نہیں ہو سکتا۔ اس ایک جانور کے لیے دن الگ ہو جائے، خاص ہو جائے، ایسا ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ ہماری سرداری کے خلاف ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس بات کو نہیں مان سکتے۔ چنانچہ ان کا جو لیڈر تھا وہ پھر اس بات پر غصے میں آیا اور اس نے جا کر اس جانور کو ذبح کر دیا۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو ان لوگوں نے جھٹلا دیا حضرت صالح علیہ السلام کی اس وارننگ کو جو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی تھی کہ دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے اور اس میں امتحان بھی ہے تمہارا کہ جس دن یہ پانی پیے اس دن اپنے جانوروں کو پانی مت پلانا۔ تو ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ صرف دھوس دے رہے ہیں، یہ ہم کو خالی ڈرا رہے ہیں، عذاب آنے والا نہیں ہے، یہ تو صرف ہم کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو اللہ نے ان کے اوپر مسلسل عذاب کی بارش نازل فرمائے اور ان کو برابر کر کے رکھ دیا، پوری کی پوری قوم ملیا میٹ ہو گئی۔ یہاں ایک بہت بڑا نقطہ
بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ سوال آپ کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے آ رہا ہوگا کہ اونٹنی کو قتل کرنے والا ایک شخص تھا، قیدار بن سالف، لیکن اللہ ایک کی بجائے پوری قوم کو کیوں ہلاک اور برباد کر رہے ہیں؟ ایک آدمی نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، ذبح کیا تھا، تو سزا صرف اسی آدمی کو ملنی چاہیے تھی، لیکن اللہ یہاں قانون بتا رہا ہے اپنا کہ اگر کوئی شخص کوئی جرم کر رہا ہے، کوئی غلطی کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، اور پوری کی پوری قوم اس گناہ پر راضی ہے، خوش ہے، تو پوری قوم کو سزا بھگتنی پڑے گی، پوری قوم کو سزا ملے گی۔ اللہ کے وبال سے، اللہ کے عذاب سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ آدمی اپنی طاقت بھر گناہ سے سامنے والے کو روکنے کی کوشش کرے۔ اگر اس پر بھی نہیں رکتا تو آخری درجہ یہ ہے کہ آدمی اس گناہ کو دل سے برا سمجھے، دل سے بدل دینے کی کوشش کرے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 177 میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے کوئی شخص کوئی اگر برائی دیکھے تو اس کو چاہیے کہ ہاتھ سے روک دے اس برائی کو، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے اس برائی کو نہیں روک سکتا تو زبان سے اس برائی کو روکے، فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا اس برائی کو تو دل سے اس برائی کو بدل دے۔ دل سے اس برائی کو بدل دینے کا مطلب یہ ہے، صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ دل سے اس برائی کو برا سمجھے جیسا کہ ہم لوگ اپنی زبان میں بولتے ہیں، نہیں، دل سے اس برائی کو بدل دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ دل میں تکلیف محسوس کرے کہ کب مجھ کو طاقت مل جائے کہ اس برائی کو بدل دوں۔ اس تکلیف کے آثار اس کے چہرے پر ظاہر ہونے چاہیے، وہ سمجھے کہ یہ برائی ہو رہی ہے، نہیں ہونی چاہیے، لیکن میرے پاس طاقت نہیں ہے، جب طاقت ملے گی اس برائی کو مٹا کر رہوں گا۔ اس کی تکلیف ظاہر ہونی چاہیے اس کے چہروں پر، یہ ہے بدل دینے کا مطلب۔ تو اگر پوری قوم راضی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے جس نے گناہ کیا ہے صرف اسی کو سزا ملے گی، لیکن اگر قوم کے سامنے ایک گناہ ہو رہا ہے اور پوری قوم اس گناہ پر راضی اور خوش ہے تو پوری قوم کو سزا مل کر رہے گی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کے ساتھ کیا کہ گناہ ہو رہا ہے، پوری قوم راضی ہے اس بات پر، بلکہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے آمادہ بھی کیا کہ تم اس جانور کو قتل کرو، ذبح کرو، تو ان لوگوں کو پوری قوم کے اوپر کو سزا ملنا ضروری تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا پوری قوم کو دی۔ اس جو آخری آیت ہے کہ ولا یخاف عقباہا، یہ بہت چونکانے والی آیت ہے، ولا یخاف عقباہا، اور وہ تباہ کرنے کے انجام سے نہیں ڈرتا، یعنی اللہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے کسی قوم کو برباد اور تباہ کرنے کا، اس فیصلے میں کوئی غلطی ہے، اس کا بھی ڈر نہیں ہے اللہ کو اس بات کا بھی ڈر نہیں ہے کہ میں جو فلاں کو ہلاک کروں گا، فلاں بستی یا قوم کو، تو کوئی مجھ کو چیلنج بھی کر سکتا ہے، کوئی ڈر نہیں اللہ کو، اللہ کے فیصلے میں بھی کوئی غلطی نہیں، اور اللہ کے فیصلے کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ دنیاوی بادشاہ ہوتے ہیں، ان کو ڈر ہوتا ہے، ان کے دل میں بات آتی ہے کہ اگر میں نے کسی ملک پر حملہ کیا تو مجھ پر ہو سکتا ہے سارے لوگ مل کر حملہ کر دیں، سارے لوگ ایک ہو جائیں، لیکن اللہ کے بارے میں یہ بات ہو نہیں سکتی۔ اللہ نے کہہ دیا ولا یخاف، ڈر نہیں اللہ کو کہ میرا فیصلہ غلط ہے، اور ڈر نہیں اللہ کو اس بات سے کہ میرے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی مجھ کو چیلنج کر سکتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن پاک صحیح طرح سے ہم کو سمجھائے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ غفور، اللہ رحیم، اللہ يحب المحسنین، هو خالقنا ورازقنا وهو